حضرات محترم، آج میں آپ کے سامنے کوئی رسمی تقریر کرنے نہیں آیا ہوں، بلکہ ایک دکھ بھرا دل لے کر آیا ہوں، ایک سلگتا ہوا سوال لے کر آیا ہوں، ایک ٹوٹی ہوئی امید کو جوڑنے کی آرزو لے کر آیا ہوں۔ آج میرا سوال یہ ہے کہ وہ امت جس کے نبی پر سب سے پہلی آیت اقرا نازل ہوئی، سب سے پہلا آرڈر پڑھنے کا آیا، آج وہ امت، آج وہ قوم جہالت کے اندھیروں میں کیوں بھٹک رہی ہے؟ وہ امت جس کے اسلاف نے دنیا کو علم کی روشنی سے منور کیا، وہ امت جنہوں نے ستاروں پہ کمندیں ڈالی، جنہوں نے سورج کے شعاعوں کو گرفتار کیا، آج وہ امت سے اس زمین پہ پستی کا شکار کیوں ہے؟ یہ سوال صرف میرا نہیں، یہ ہم سب کا سوال ہے، یہ ہماری مسجدوں کے خاموش میناروں کی صدا ہے، یہ ہمارے مکتبوں کے گردآلود کتابوں کی فریاد ہے کہ آج وہ امت جن پہ سب سے پہلا آرڈر پڑھنے کا آیا تھا، آج وہ پیچھے کیوں ہے؟ خاص طور سے ہندوستان کا مسلمان پوری دنیا میں تعلیمی لحاظ سے، اقتصادی لحاظ سے، سماجی لحاظ سے، ہر لحاظ سے پیچھے کیوں ہے؟ یہ سوال بڑا اہم ہے۔ آج اگر ہم نے اس سوال کو صحیح طور پہ حل کر لیا، اگر آج ہم نے اس پرابلم کا سولوشن ڈھونڈ لیا، تو آپ یقین جانیں کہ پھر سے ہماری تاریخ دہرائی جا سکتی ہے، پھر سے ہم عروج کے راستے پہ چل سکتے ہیں۔ لیکن ضروری یہ ہے کہ ہم اس بات کو غور سے دیکھیں، اس بات پہ ریسرچ کریں، ہم اس بات پہ تحقیق کریں اور کور پرابلم، کور ایشو کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں کہ جب ہم اس مسائل کو، اس کور پرابلم کو ڈھونڈ کر لیں تو ہمارا یہ پورا ڈھایا ہوا ڈھانچہ پھر سے کھڑا ہو جائے۔ حضرات محترم، آج میرا مخاطب، آج میری توجہ کا بالخصوص مرکز نوجوان ہے، کیونکہ نوجوان کسی بھی قوم کے لیے ریڑھ کی ہڈی ہوا کرتی ہے۔ قوم کا نوجوان جدھر جاتا ہے، آنے والی نسلیں بھی ادھر ہی جاتی ہیں۔ قوم کا نوجوان کسی بھی قوم کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ جنریشن گیپ کی بنیاد پر بچے بوڑھوں کو نہیں بلکہ جوانوں کو فالو کرتے ہیں۔ بوڑھوں اور بچوں کے بیچ میں جوان ایک گیپ ہوا کرتا ہے۔ بچے وہی کرتے ہیں، بچے وہی سیکھتے ہیں جو قوم کا نوجوان کرتا ہے۔ ماہرین نفسیات بھی اس بات پر متفق ہیں کہ انسان کی شخصیت کی بنیاد، اس کی پرسنالٹی کی بنیاد، اس کی نیچر، اس کی طبیعت، اس کی فطرت، سب کچھ 10 سے 12 سال کی عمر میں رکھی جا چکی ہوتی ہے۔ پھر انسان جیسا 12 سال کی عمر میں ہوتا ہے، پھر انسان جیسا 20 سال کی عمر میں ہوتا ہے، عموماً وہ 60 اور 80 سال کی عمر میں بھی ویسا ہی ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے بھی اگر دیکھا جائے تو جوانی کا دور انسان کی زندگی میں بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اس لیے ہماری پوری توجہ جوانوں پہ ہونی چاہیے۔ جوان جدھر جاتے ہیں، آنے والی نسلیں ادھر جاتی ہیں۔ اس لیے میری خاص توجہ اور دلچسپی کا مرکز آج نوجوان ہے، اور قوموں کو اپنے نوجوانوں سے بڑی امیدیں ہوا کرتی ہیں، کیونکہ سنگرشوں کے سائے میں اتحاد ہمارا بنتا ہے۔ سنگرشوں کے سائے میں اتحاد ہمارا بنتا ہے۔ جس اور جوانی چلتی ہے اس اور زمانہ چلتا ہے۔ تلواروں کے سائے میں اتحاد ہمارا بنتا ہے، تلواروں کے سائے میں اتحاد ہمارا بنتا ہے۔ جس اور جوانی چلتی ہے اس اور زمانہ چلتا ہے۔ حضرات محترم، آپ کو شاید احساس نہ ہو کہ اسلام جیسی عظیم دولت آپ کو ملی ہوئی ہے، ایمان جیسی عظیم نعمت آپ کو ملی ہوئی ہے، چونکہ یہ چیز آپ کو ڈائریکٹلی آپ کو آباء و اجداد سے مل رہی ہے۔ آپ کے باپ دادا مسلمان تھے، آپ مسلمان ہو گئے، اس لیے آپ کو اس دولت کا اندازہ نہیں ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ آپ کو اس لیے نہیں ہے کہ آپ نے اسے مشقت سے حاصل نہیں کیا ہے۔ اسلام کی دولت، ایمان کی طاقت ذرا ان نو مسلموں سے پوچھئے جو آج بڑی تیزی کے ساتھ یورپ میں، جو آج بڑی تیزی کے ساتھ مغرب میں، جو آج بڑی تیزی کے ساتھ یورپ کے دوسرے کنٹریز میں مسلمان ہو رہے ہیں۔ آج ان کی طاقت یہ ہے کہ آپ چاند سورج ان کے ہاتھوں پہ رکھ دیں، لیکن وہ اسلام سے رتی برابر بھی سمجھوتا نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ انہیں اسلام وراثت میں نہیں بلکہ بڑی تحقیق کے بعد ملی ہے، بڑی جستجو کے بعد ملی ہے، بڑی ریسرچ کے بعد ملی ہے۔ اس لیے ان کے اندر یہ طاقت ہے، وہ اسلام کو سمجھتے ہیں، وہ اسلام کی طاقت کو سمجھتے ہیں، اسلام کے نظام کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، وہ رول آف لا کو سمجھتے ہیں، رول آف اللہ کو سمجھتے ہیں۔ آج آپ کے لیے ضروری ہے کہ آج آپ بھی اسلام کی طاقت کو سمجھو، اور جس دن آپ اسلام کی طاقت کو سمجھ جاؤ گے، میرا یقین مانو، آپ دنیا میں سب کچھ گوانے کے لیے تیار ہو سکتے ہو، لیکن جہاں اسلام کی بات
آئے گی، جہاں ایمان کی بات آئے گی، جہاں قرآن کی بات آئے گی، آپ سب کچھ قربان کر دو گے، لیکن دینی حمیت کو کبھی قربان نہیں کرو گے۔ یہ اس وقت ہوگی جب آپ اسے سمجھیں گے، اور اسے سمجھنے کے لیے آپ کا پڑھا لکھا ہونا بہت ضروری ہے۔ آج مسلمان پیچھے اس لیے ہے کہ وہ تعلیم میں پیچھے ہے، آج مسلمان سماج میں پیچھے اس لیے ہے، مسلمان آج اکنومی میں پیچھے اس لیے ہے کہ وہ تعلیم میں پیچھے ہے۔ تعلیم کا، اقتصاد کا، اکنومی کا ایک گہرا رشتہ ہے۔ جو انسان امیر ہوتا ہے وہ تعلیم اچھی کرتا ہے، اپنے بچوں کی اچھی تعلیم کرتا ہے، کیونکہ آپ کے پاس پیسہ ہوگا، آپ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دیں گے، اور جب آپ اپنے اچھے کو اچھی تعلیم دیں گے تو وہ بچہ اچھا بزنس ماڈل کھڑا کرے گا، دوسروں کو روزگار دے گا۔ اس لحاظ سے ضروری ہے کہ مسلمان آج تعلیم میں بھی آگے بڑھیں، اقتصاد میں بھی آگے بڑھیں، اکنومی میں بھی آگے بڑھیں۔ اگر آپ ان دونوں میدان میں آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ساتھ ایمان بھی ہے تو پھر دنیا آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں اس بات کا وعدہ کر دیا ہے کہ اگر تمہارے پاس ایمان کی طاقت ہے، علم کی طاقت ہے، تو تم ہی سربلند رہو گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صاف کر دیا ہے کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ صرف دو لوگوں کے درجات کو بلند فرماتا ہے، ایک علم والے کو اور ایک ایمان والے کو۔ تو حضرات محترم، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم علم کے میدان میں اور ایمان مسلک اعلیٰ حضرت فیضان سرکار سرکاری، فیضان حضور تاریخ ملت شاعر اسلام ندیم رضا فیضی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات محترم، دنیا کے نوجوان کی اپنی پہچان ہے، دنیا کے نوجوان کی اپنی خاصیتیں ہیں، اور دنیا سے نوجوان کو امیدیں اس کو اپنے طور پہ ہیں، لیکن مسلمان کا نوجوان اس کی امیدیں کئی گنا زیادہ ہونی چاہیے، اس سے قوم کی جو امیدیں ہیں وہ کئی گنا زیادہ ہے۔ اسلام بھی ان سے زیادہ اہمیت کا حامل سمجھتا ہے۔ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ اگر آپ نوجوان ہیں، صاحب ایمان ہیں، تو آپ کو کوئی دبا نہیں سکتا ہے۔ اگر آپ کو کوئی یہاں دبائے گا تو آپ کسی اور سرزمین میں نکل پڑیں گے، کوئی آپ کو وہاں دبائے گا تو آپ ایمان کی طاقت سے، اسلام کی طاقت سے کہیں اور نکل پڑیں گے۔ تو نوجوان ہونا اور بات ہے، لیکن مسلمان نوجوان ہونا اس سے بھی بڑی بات ہے۔ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، اور ہم بھی دریا ہیں۔ ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے، ایک مسلم نوجوان کو کیسا ہونا چاہیے، اس کے عزم و ارادے کو کیسے ہونا چاہیے کہ ہم بھی دریا ہیں، ہم کو اپنا ہنر معلوم ہے، جس طرف بھی چل پڑیں گے راستہ ہو جائے گا۔ اور میں خدا کا نام لے کر پی رہا ہوں دوستو، زہر بھی اس میں اگر ہوگا دوا ہو جائے گا، زہر بھی اس میں اگر ہوگا دوا بھی ہو جائے گا، اور اس کو معلوم ہے سب اسی کے ہیں۔ زمین و آسمان، خوشبو زمین و آسمان، جس طرف بھی جاؤں گا اس کو خبر ہو جائے گا۔ حضرات محترم، آپ کا نوجوان ہونا کافی نہیں، بلکہ آپ کا ایک مسلم نوجوان ہونا کافی ہے۔ جب آپ نارمل نوجوان ہوتے ہیں تو آپ نارمل انقلاب برپا کرتے ہیں، لیکن جب آپ مسلم نوجوان ہوتے ہیں تو پھر طارق ابن یزید، طارق ابن زیاد ہوتے ہیں، موسیٰ بن نصیر ہوتے ہیں، خالد ابن ولید ہوتے ہیں، امام رازی ہوتے ہیں، امام شافعی ہوتے ہیں، امام مالک ہوتے ہیں، امام احمد ہوتے ہیں۔ یہ فرق ہے مسلم نوجوان ہونے کا اور ایک نارمل نوجوان ہونے کا۔ ہمارا اور ملت کا اور اسلام سے آپ کا تقاضا یہ ہے کہ آپ نارمل نوجوان نہیں بلکہ مسلم نوجوان بنیں۔ کہتے ہیں کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، ایمان کی برکت دیکھیے، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، اور مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ کافر کو شمشیر پہ بھروسہ ہو، لیکن نوجوان اگر مسلم ہے تو بغیر تلوار کے بھی میدان میں اتر جاتا ہے۔ جنگ بدر میں آپ نے دیکھا نہیں، ایک طرف 1000 کڑی نوجوان فوجی اور دوسرے طرف 379 بندے، کسی کے پاس ڈنڈا ہے، کسی کے پاس لاٹھی ہے، کوئی بوڑھے ہیں، کوئی 70 سال کے ہیں تو کوئی بچہ ہے۔ آپ نے دنیا کے کسی فوج میں ایسا کوئی فوجی نہیں دیکھا ہوگا جس میں بچے بھی فوجی ہوں، جوان بھی فوجی ہوں، بوڑھے بھی فوجی ہوں، ان کے پاس کوئی سول ڈریس نہ ہو، ان کے پاس کوئی یونیفارم نہ ہو، ان کے پاس کوئی اسلحے نہ ہو، ان کے پاس ڈنڈے ہو۔ ایسی فوج آپ نے کہیں دیکھی ہو؟ دوسرے طرف کڑیل نوجوان، سول والے، ہتھیار والے، گھوڑے والے، لیکن 313,000 کڑیل نوجوانوں پہ کافی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ نارمل نوجوان نہیں تھے، وہ مسلم نوجوان تھے۔
اس لیے کہتے ہیں کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، اور مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، اور طوفان کا گلہ تو کرتا کیوں ہے؟ طوفان کا گلہ کیا کرتا ہے؟ طوفان کو دعائیں دینا دا، ہر موج تجھے ٹھوکر دے کر ساحل کی طرف لے جاتی ہے۔ اور اقبال کہتے ہیں کہ تم دیے بادے مخالف سے نہ گھبرائے عقاب۔ نوجوان کو علامہ اقبال عقاب کہتے ہیں، شاہین جو پہاڑ کی چٹانوں میں رہتے ہیں اور کسی کا مرا ہوا نہیں کھاتے، اس کی غیرت اتنی زیادہ ہے کہ کسی کا چھوڑا ہوا نہیں کھاتے ہیں، اس لیے وہ پہاڑ کی چٹانوں میں رہتے ہیں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ قوم مسلم کے نوجوان شاہین ہیں، عقاب ہیں، کہتے ہیں کہ تم دیے بادے مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، تم دیے بادے مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تمہیں اونچا اڑانے کے لیے، آپ کے راہ میں جو مشاکل آتے ہیں اس سے آپ گھبرائے نہیں، کیونکہ جو مشاکل اور جو پرابلم آپ کی زندگی میں آتے ہیں وہ آپ کو سائیکل کرنے کے لیے آتے ہیں، وہ آپ کو اور بھی اونچا اڑانے کے لیے آتے ہیں۔ اور ایک یہاں پہ میں آپ کو اپنی علم کی روشنی میں ایک اسلام کا میسج دینا چاہتا ہوں کہ آپ پر کوئی پرابلم ہو، آپ پر کوئی مصائب اور آلام آ جائیں، آپ بیمار پڑ جائیں تو دو صورتیں ہوتی ہیں، یا تو آپ اس پہ صبر اور شکر کر جائیں، آپ اس مصیبت کے وقت اللہ کو یاد کر لیں، آپ شکر کر لیں۔ اگر آپ نے اس مصیبت کے وقت شکر کر لیا، اللہ کو یاد کر لیا، اللہ کی تعریفیں کر لی، ناشکری نہیں کی، تو وہ مصیبت آپ کے لیے رحمت بن جائے گی، اس سے آپ کے درجات بلند ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ نے مصیبت کے وقت ناشکری کر دی، اللہ کی نافرمانی کر دی، تو پھر وہی مصیبت آپ کے لیے عذاب بن جائے گی۔ یہ نارمل فارمولہ ہے، اسے آپ اپنی گاٹھ باندھ لیں اور زندگی میں ہر جگہ آزمائیں۔ کبھی کوئی پریشانی ہو تو صبر و شکر کا مظاہرہ کریں، کبھی بھی اللہ سے شکوہ اور گلہ نہ کریں۔ اسی لیے اقبال کہتے ہیں کہ یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، اور کامیابی کی ہوا کرتی ہے ناکامی دلیل۔ اگر آپ فیل ہو جائیں تو باؤنس بیک کریں، فیلئر بھی ایک نالج کی گھڑی ہوتی ہے۔ کامیابی کی ہوا کرتی ہے ناکامی دلیل، رنج آتے ہیں تجھے راحت دلانے کے لیے، تو آپ گھبرائے نہیں۔ آج مسلمانوں کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان گھبرائے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں میں حضرت خالد ایوب کی طرح، حضرت طارق ابن زیاد کی طرح ہمت نہیں ہے، بس یہی کمی ہے، ورنہ سب کچھ آپ کے پاس ہے۔ آپ کے پاس دولت ہے، ثروت ہے، صرف آپ کے پاس ایمانی جذبہ نہیں ہے۔ جس دن یہ آپ کے پاس بیدار ہو گیا، یقین مانو آپ کو کوئی گرا نہیں سکتا، کیونکہ آپ مسلمان یہاں سے نہیں یہاں سے ہوتے ہیں۔ آپ کی تھنکنگ بہت ہی ہائی ہونی چاہیے، کیونکہ جب آپ کی تھنکنگ ہائی ہوتی ہے تو آپ اپنے نیچے دنیا کو سمجھتے ہیں، دنیا کی ہر چیز آپ کے سامنے ہو جاتی ہے۔ یہ تھنکنگ جو مسلمانوں کی تھی آج اسے یہودیوں نے چوری کر لیا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہودی اپنے علاوہ دنیا کے ہر انسان کو، خواہ وہ کسی بھی مذہب کا ہو، اسے جانور سمجھتے ہیں۔ آج دنیا کے ہر فن میں، ہر آفس میں، ہر کاروبار میں سارے نظام، سارے سسٹم یہودیوں کے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا وہ انسانوں کو، وہ آفس ورکر کو کیا کہتے ہیں؟ ہیومن ریسورس۔ ہیومن ریسورس کیا ہوتا ہے؟ کہ انسانی وسائل، انسانی سامان، وہ ہمیں انسان سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اس لیے وہ ہمارے لیے جب ٹرم بناتے ہیں کہ ہم انسانوں کو کیسے یاد کریں، تو آپ غور کیجئے کہ وہ اسی طریقے کے ٹرمنالوجی ایجاد کرتے ہیں، وہ ہمیں ہیومن ریسورس کہتے ہیں، اور وہ ہمیں جو جانور سمجھتے ہیں۔ اور آج پوری دنیا میں یہودیوں کا قبضہ ہے، 70% جو دنیا میں دولت ہے یہ یہودیوں کے کنٹرول میں ہے۔ دنیا کے سارے بینکنگ سسٹم پہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی یہودیوں کا قبضہ ہے۔ آج آپ جو سوچتے ہیں وہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ سوچتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ آپ وہی سوچتے ہیں جو یہودی بینکرز جو چاہتے ہیں وہی آپ سوچتے ہیں، تو آپ ان کے کنٹرول میں ہیں، گرفت میں ہیں۔ وہ دنیا کو انسان سمجھتے ہی نہیں ہے، وہ کسی رول کو مانتے ہی نہیں ہے۔ آپ لاکھ حوالہ دیتے رہیے انٹرنیشنل لاء کی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ڈیلی انٹرنیشنل لاء کی دھجیاں اڑاتا ہے اور فلسطین کے مسلمانوں کو بلا کسی وجہ کے مار رہا ہے، کیونکہ وہ انسان کو انسان سمجھتے ہی نہیں ہے۔ وہ ریسسٹ ہوتے ہیں۔ ریسسٹ اس کو کہتے ہیں کہ وہ صرف اپنے خاندان، اپنے نسل کے لوگوں کو انسان مانتے ہیں، باقی لوگوں کو وہ انسان مانتے ہی نہیں ہیں۔ اس لیے جب کبھی کسی یہودی اور غیر یہودی میں لڑائی ہوگی تو بھلے یہودی ناحق ہو، لیکن یہودی فیصلہ اس کے یہودی کے حق میں کرے گا، اور آپ حق پہ بھی ہوں گے تو آپ کو کہے گا کہ غلطی پہ آپ ہیں۔ اسلام ایسا نہیں کرتا۔ اسلام کا ایک اپنا پیرامیٹر ہے، چاہے وہ سامنے والا یہودی ہو، مسلم ہو، غیر مسلم ہو، جب وہ عدل اور انصاف کرتا ہے تو پھر مذہب اور رنگ و نسل کو نہیں دیکھتا۔
وہ حق کے فیصلے کرتا ہے. ایسے ہزاروں واقعات ہیں قرآن و حدیث میں, ایسے ہزاروں واقعات ہیں تاریخ میں. تو میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی فکر سے ساری چیزیں طے ہوتی ہیں. جس دن آپ یہ ٹھان لیتے ہیں کہ آپ اشرف المخلوقات ہیں, آپ کے گلے پہ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین کی مہر صنعت ہے, جب آپ مان لیتے ہیں کہ آپ خلیفۃ اللہ فی الارض ہیں, تو پھر آپ اسی طریقے کے فیصلہ لیتے ہیں, آپ بلند و بالا فیصلہ لیتے ہیں. لیکن اگر آپ خود کو لوٹا سمجھ لیں تو آپ دریا کے سامنے چلے جائیں, آپ کنویں کے سامنے چلے جائیں, آپ سمندر کے چلے جائیں, آپ 1 لیٹر سے زیادہ لوٹے میں نہیں بھر سکتے ہیں, کیونکہ آپ کا ظرف ہی آپ کا معیاری لوٹے میں سمٹا ہوا ہے. لیکن آپ کا اگر ظرف بلند ہو, آپ کا اگر ظرف کشادہ ہو, تو آپ کہیں بھی چلے جائیں, اب جتنا چاہیں اس میں بھر لیں, جتنا چاہیں اس میں ڈال لیں. تو یہ ظرف کی بات ہوتی ہے, یہ تھنکنگ کی بات ہوتی ہے. آپ کی سوچ جیسی ہوگی آپ کو رزلٹ ویسے ہی ملتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی کمی نہیں ہے. اللہ لفظ کن کہہ کے ایک نہیں, کروڑوں نہیں, انگنت کائنات پیدا کر سکتا ہے, انگنت گلیکسی پیدا کر سکتا ہے, انگنت یونیورس پیدا کر سکتا ہے. یہ دینے والے کا کمی نہیں ہے, یہ لینے والے کا کمی ہے. آپ اپنا ظرف بلند کیجئے, آپ اپنی تھنکنگ کو ہائی کیجئے. آپ جب خود کو بلند سمجھتے ہیں تب آپ دوسروں کو سمجھتے ہیں کہ ہم اسے کنٹرول کر سکتے ہیں. اور آپ اس دنیا میں کنٹرول کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں, نہ کہ کنٹرول ہونے کے لیے. تو آپ اپنے فکر کو بلند کیجئے اور یہ فکر آپ کو علم سے منسوب ہوگی. بہت اچھا زبردست ہے. حضرات محترم, آج جب ہم اپنے ارد گرد نظر دوڑاتے ہیں تو ایک عجیب و غریب منظر دکھائی دیتا ہے. وہ قوم جس کے نبی پر سب سے پہلا آرڈر پڑھنے کا آیا, اقرا, پڑھ, اسٹڈی, کیپ فار نالج, سرچ فار نالج, یہ آرڈر سب سے پہلے آیا تھا. آج اس قوم کا حال یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر وہ قوم SC/ST سے بھی پیچھے ہے. آپ سمجھتے ہیں SC/ST کون ہے؟ دلت, مہادلت. آپ جانتے ہیں کہ دلت مہادلت کون ہے؟ دلت اور مہادلت ہندوستان کا وہ طبقہ ہے جس کو 3000 سالوں تک, 1 2 3 4 نہیں, 100 سال نہیں, 3000 سالوں تک پڑھنے سے 100% روک دیا گیا تھا. ایجوکیشن میں ان کا ریزرویشن 0 تھا, 0, 100% پورا کے پورا ریزرویشن. تعلیم میں, اکنومک میں یہاں کے اپر کاسٹ نے اپنے لیے متعین کر لیا تھا. بلکہ بعض فلسفر کی بات کریں تو SC/ST کو 4000 سالوں تک پڑھنا تو دور کی بات ہے, پڑھنے کے آس پاس میں بھٹکنے نہیں دیا گیا تھا. آج وہ قوم اس ہندوستان کے اندر پچھلے 70 سالوں میں مسلمانوں سے آگے ہے, اور نہ صرف علم میں بلکہ اکنومک میں بھی آگے ہے, کلچرل ڈائیورسٹی میں بھی آگے ہے. تو یہ ڈوب بننے کا مقام ہے کہ آج وہ قوم جنہوں نے اس ہندوستان کے اندر 800 سال تک حکومت کی, جنہوں نے دنیا پر 1200 سال تک حکومت کی, جن کا گولڈن ایرا 8ویں صدی عیسوی سے لے کر 13ویں صدی عیسوی تک گولڈن ایج کہلاتا ہے, جس دور میں دنیا کے ٹاپ 1000 سائنٹسٹ کی اگر آپ فہرست دیکھیں, انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کو آپ جا کر دیکھیں, خود گوگل پہ انسائکلوپیڈیا کو دیکھ لیں, آپ مسلمانوں کے گولڈن ایج کے 1000 سائنٹسٹ کی لسٹ دیکھیں, آپ کو 1000 سائنٹسٹ میں 9999 مسلمان نظر آئیں گے. آج اس قوم کا حال یہ ہے کہ اس ملک کے اندر SC/ST سے بھی وہ پیچھے ہے, یہ ڈوب بننے کا مقام ہے. آج ہم واہ واہی کر لیتے ہیں, کوئی نعت پڑھے تو ہاں ہاں ہی کرتے ہیں, لیکن ہمیں یہ شعور نہیں ہے کہ نعت سنا کیسے جاتا ہے, کوئی تعلیمی بات کیسے سنی جاتی ہے, کام کی باتوں کو کیسے نوٹ کیا جاتا ہے. ایک پڑھے لکھے سامعین کی پہچان یہ ہے کہ جب وہ کسی پروگرام میں بیٹھے تو ان کے ہاتھ میں قلم ہو, ان کے ہاتھ میں کاپی ہو, نوٹ بک ہو, موبائل ہو تو ریکارڈنگ سٹارٹ ہو, تاکہ وہ ایک بار نہیں کسی بات کو 100 بار سنے, اس بات کو دوسروں تک پہنچائے. بلغوا عنی ولو آیا, کوئی ایک اچھی بات سنو تو اس تک دوسروں تک پہنچا دو. اس جذبے کے ساتھ, اس اسلامی تعلیم کے ساتھ آپ اگر بیٹھتے ہیں تو پھر انقلاب آتا ہے. انقلاب یوں ہی نہیں آتا ہے, انقلاب لانے کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہے. حضرات محترم, میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پروگرام کو, آج اس گھڑی کو, اس لمحے کو تاریخی بنا دیں, اپنے سننے کا ثبوت دے کر, ایک اچھے اور سویلائزڈ سامعین ہونے کی حیثیت سے, ایک ایجوکیٹڈ اور ویل ایجوکیٹڈ آڈینس ہونے کی حیثیت سے, تاکہ مجھے یقین ہو جائے
کہ میں نے جو کچھ ریسرچ اور تحقیق کے بعد آپ کے پاس رکھا ہے، آپ نے سنا ہے، آپ نہیں سمجھے تو اسے بار بار سنائیں اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ حضرات محترم، بہت افسوس ہوتا ہے اور بڑے افسوس کا مقام ہے کہ آج مسلمانوں کا کیا حالت ہے۔ وہ قوم جسے تعلیم کے ذریعے دنیا کی امامت کا تاج پہنایا گیا تھا، آج بیچ میں تعلیم چھوڑنے میں آج ہندوستان کے اندر سب سے آگے ہے۔ The highest drop rate in India is among Muslim children۔ یعنی بیچ میں تعلیم چھوڑنے والوں میں جو بچے سب سے آگے ہیں وہ مسلمانوں کے بچے ہیں۔ ایک تو ہم تعلیم شروع کرنے میں پیچھے ہیں، یعنی رجسٹریشن میں، پری پرائمری میں، جہاں بچہ جب شعور کی منزلوں کو طے کرتا ہے، ہر والدین چاہتے ہیں کہ میرا بچہ پڑھا لکھا ہو۔ جب پہلی بار ہم اس کا اسکول میں، کالج میں، مکتب میں، پری پرائمری میں رجسٹریشن کراتے ہیں، اسے فرسٹ رجسٹریشن کہتے ہیں ہم۔ اس میں مسلمانوں کا رجسٹریشن سب سے کم ہے، یعنی تعلیم اسٹارٹ کرنے میں سب سے پیچھے، بیچ میں تعلیم چھوڑنے میں سب سے پیچھے۔ اور دیکھیے آگے کہ ہماری حالت کیا ہے۔ ہم وہ قوم ہیں جن کے اسلاف نے علم کی پیاس بجھانے کے لیے ہزاروں میل کے سفر کیے، جنہوں نے سوچ کو آزاد کر دیا، جنہوں نے سینوں کو علم سے بھر دیا، جنہوں نے آنکھوں کو بصیرت عطا کی، جنہوں نے عقل و خرد کو پرواز عطا کی کہ ستارے زمین پر اتر آئے۔ آج اس قوم کا حال یہ ہے کہ اس قوم میں 43% لوگ جاہل اور ان پڑھ ہیں۔ Approx 43% of Indian Muslims are illiterate, uneducated۔ تو ہم کہاں جا رہے ہیں؟ آدھا تو نہیں کہوں گا لیکن آدھے سے بہت کم بھی نہیں ہے۔ ہماری ایک بہت بڑی تعداد 7.36 کروڑ مسلمان، ہماری آفیشیل ڈیٹا 14 کروڑ سم تھنگ ہے، 15 کروڑ ہے، 20 کروڑ ہے، 25 کروڑ مان لیتے ہیں۔ اس میں اگر 7.36 کروڑ مسلمان اگر ان پڑھ ہو، الٹریٹ ہو، جاہل ہو، تو ہم دوسری قوموں کا کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ آپ نے کبھی اس چیز کو سوچا؟ آپ پیسے کو بہا دیتے ہیں، لیکن آپ کبھی بھی جس طریقے سے اپنے بزنس کے لیے سیریس ہوتے ہیں، دوسرے کاموں کے لیے سیریس ہوتے ہیں، آپ ایک مرتبہ اپنے بچوں کی اچھی تعلیم کے لیے سیریس ہو جائیے، یقیناً تبدیلی آپ محسوس کریں گے اور یہ بدلنے کا وقت ہے۔ اگر آپ آج نہیں بدلے، اگر آپ نے تاخیر کی تو آپ کا نام و نشان اس ہندوستان سے مٹ جائے گا۔ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستانی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستان ہوگی۔ حضرات محترم، زور سے جواب دی گئی نعرے کا نام۔ ہم وہ قوم ہیں، ہم وہ ملت ہیں جس کے ایک خاتون نے تاریخ میں سب سے پہلے دنیا کو سب سے پہلی ڈگری یونیورسٹی عطا کی۔ وہ خاتون جس نے دنیا کو پہلی ڈگری یونیورسٹی کی، وہ یونیورسٹی ام القروین ہے جو آج تک جاری ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ ام القروین یونیورسٹی آکسفورڈ سے، کیمبرج سے تقریباً 300 سال پرانی یونیورسٹی ہے۔ یہ یونیورسٹی ہماری ایک خاتون نے، ہماری ایک بیٹی نے اس وقت بنائی جو یورپ کے لوگوں کو اپنے ناموں کا ہیچے میں نہیں آتا تھا۔ آج اس قوم کی بیٹیاں ہندوستان کے اندر، آپ کو پتا ہے 48.3% illiterate ہے۔ وہ قوم جس کی بیٹی نے دنیا کو پہلی یونیورسٹی دی، آج اس قوم کی بیٹیاں 48.3% جاہل ہے، یعنی تقریباً آدھی ہماری ایسی بچیاں ہیں۔ 4.25 کروڑ بچیاں ایسی ہیں ہندوستان کے اندر جنہوں نے اپنی پوری زندگی میں نہ کوئی اسکول دیکھا، نہ کوئی مدرسہ دیکھا، نہ کوئی یونیورسٹی دیکھی، نہ کسی مکتب کی چہار دیواری دیکھی۔ آج یہ اس قوم کا حال ہے جس نے تاریخ میں سب سے پہلے اس دنیا کو ڈگری یونیورسٹی دی تھی۔ جس وقت دنیا جہالت میں بھٹک رہی تھی، ہم ڈگری یونیورسٹی بنا رہے تھے، اور آج حال ہم یہ ہے کہ ہم SC/ST سے پیچھے ہیں۔ آج ہم تمام اوبیسی طبقات سے پیچھے ہیں، ہر ریشیو میں ہم پیچھے ہیں۔ آپ کبھی سچر کمیٹی کی رپورٹ کو پڑھیے، کبھی آپ آل انڈیا رپورٹ آن ہائر ایجوکیشن 2021 کو پڑھیے، جس سے پتا چلتا ہے کہ ہندوستان کے سارے طبقات، سارے سماج کے لوگ، سارے مذہب کے لوگ جہاں ہائر ایجوکیشن میں پڑھ رہے ہیں، تیزی سے پڑھ رہے ہیں، وہی مسلمان 8% سے کھسک کر 4% پر آ گیا ہے۔ دنیا آگے بڑھ رہی ہے اور ہم ہائر ایجوکیشن میں 8 سے 4 پہ آ رہے ہیں۔ ایک سال کے اندر 1 کروڑ 80 مسلمان ہائر ایجوکیشن سے بالکل پیچھے چلے گئے۔ تو یہ سوچنے کا مقام ہے۔ آج آپ سنجیدگی کا مظاہرہ کیجئے، آپ تقریریں سنتے رہیے گا،
لیکن اگر آپ کچھ سیکھ رہے ہیں، کچھ بدلنے کے لیے سن رہے ہیں تو یقین مانو میں آپ کو سنانے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے محنت کیا ہے، 20 مہینے تک میں نے ریسرچ کیا ہے ایجوکیشن پہ، اور اس اسپیچ کے لیے میں نے تقریباً A4 سائز میں تقریباً اگر آپ دیکھیں تو 13,512 ورڈ میں نے ایک پوری اسپیچ بھی کی ہے۔ وقت کا تقاضا نہیں ہے کہ میں پوری تفصیل سنا جاؤں آپ کو، لیکن میں کوشش کروں گا کہ علم کی بات، اچھی بات آپ تک پہنچا دوں۔ آپ روایتی تقریر سنتے رہنا، اگر آپ کو اچھا لگے تو عمل کر لینا، شاید مسلمانوں کا کوئی بھلا ہو جائے، کیونکہ اگر ہم ایسے ہی چلتے رہے تو کام نہیں چلے گا۔ اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھوں ہمارے آباء و اجداد کی تاریخ، وقت نہیں دہراؤں، لیکن شاعری کی زبان میں اگر کہوں، اقبال کی زبان میں کہوں تو وہ یہی ہے کہ اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فضول تر ہے وہ نظارہ، آپ کی سمجھ سے پرے ہے وہ چیز جو آپ کی تاریخ ہے۔ آپ کی تاریخ بڑی رنگین ہے، تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار، وہ کردار، تو ثابت، وہ سیارہ۔ آپ تو زبان کے غازی ہے، وہ کردار کے غازی تھے۔ آپ منجمد پتھر ہیں، وہ سیارہ تھے، وہ سورج تھے، وہ ستارے تھے، وہ دنیا کو جگمگاتے تھے۔ کوئی انہیں یہاں جب آتا تھا تو وہ قرطبہ میں نکل پڑتے تھے، کوئی انہیں اسپین میں جب آتا تھا تو وہ بغداد میں روشن ہو جاتے تھے۔ یہ ہماری تاریخ رہی ہے۔ جب غار حرا سے ان کی پہلی صدا بلند ہوئی تو وہی امت جس کے ہاتھ تلوار تھامے لڑائی کے لیے اٹھتی تھی اب قلم تھامنے لگی، پتھروں سے کھیلنے والی انگلیاں اب صفحے کرتاس پہ علم رقم کرنے لگی۔ وہ مسلمان جو صرف پڑھا نہیں بلکہ لکھا، تحقیق کی، تدوین کی، ریسرچ کی، انوویشن کی، انوینشن کی، لیبوریٹری بنائے، لائبریری بنائے، اسکول بنائے، مدرسے بنائے، کالج بنائے، یونیورسٹی بنائے۔ مسلمانوں نے کیا نہیں بنایا؟ یہ وہی مسلمان تھے جو صرف ایک صدی کے اندر دنیا کے 3 بر اعظموں پر اپنے فتح و نصرت کے جھنڈے نصب کر دیے۔ صرف 100 سال کے اندر دنیا کے 7 مہادیپوں میں سے 3 مہادیپ پر، دنیا کے 7 کنٹیننٹ میں سے 3 کنٹیننٹ پر صرف 100 سال کے اندر اپنے فتح و نصرت کے جھنڈے نصب کیے۔ آپ اس کی اولاد ہیں، آپ اس نسل سے آتے ہیں، آپ اس قوم سے آتے ہیں۔ یہ آپ کے لیے بیداری کی جگہ ہے، یہ آپ کو سوچنے کی جگہ ہے، یہ آپ کے لیے پڑھنے کا مقام ہے۔ آپ اگر اپنی تاریخ کو دو تو دنیا کے بڑے بڑے طاقتور اور علم کا دعویٰ کرنے والے آپ کے گھٹنوں پہ آ جائیں گے۔ آپ اس قوم کو کام کرتے ہیں۔ ہماری ناخدائی کا تماشا کوئی کیا دیکھے، زمین خوش پر رکھ کر چلا دی کشتیاں ہم نے۔ ابھی آگے واقعہ بتاؤں گا۔ ہماری ناخدائی کا تماشا کوئی کیا دیکھے، زمین خوش پر رکھ کر چلا دی کشتیاں ہم نے۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردو تھا تو جس کا ہے ٹوٹا ہوا تھارا۔ تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں سے تاجے سرے دارا۔ بڑے بڑے جبابرہ کو، بڑے بڑے بادشاہوں کو آپ کے آباء و اجداد نے اپنے پیروں سے کچلا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دارا، اور گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ آج جو ہماری تباہی ہے اس کی وجہ یہی ہے، آج اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے اسلاف کی روایت کو، ہم نے اپنے اسلامی تعلیمات کو بھلا دیا ہے، اور جب ہم نے اسلامی تعلیمات کو بھلا دیا ہے تو دنیا ہمیں عرش سے فرش پہ گرا دی۔ مگر وہ علم کی موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سپارہ۔ آج دل ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے جب میں یورپ کی لائبریریوں میں دیکھتا ہوں، جب میں اسپین کی لائبریریوں میں دیکھتا ہوں، جب میں قرطبہ کی لائبریریوں میں دیکھتا ہوں جو کبھی اسلامی سلطنت ہوا کرتی ہے آج عیسائیوں کے قبضے میں ہے۔ آپ یورپ کی ہر بڑی لائبریری کو دیکھ لیں، آج ڈیجیٹل ایکسس بھی اویلیبل ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کی وہ ساری کتابیں جو قرطبہ کی لائبریریاں جس سے بھری پڑی ہوئی تھی، جس سے بغداد کی لائبریریاں بھری پڑی ہوئی تھی، کہ جب ہلاکو خان نے، جب تاتاریوں نے بغداد کو تباہ و برباد کیا تو اس لائبریری سے اتنی کتابیں نہر فرات میں ڈالی تھی کہ 10 دن تک فرات کا پانی کالا ہو کر بہ رہا تھا۔ لیکن ان میں سے جو چالاک انگریز تھے، جو چالاک لوگ تھے، وہ کتابیں اٹھا کر لے گئے اور یورپ کی لائبریریوں میں رکھ دیا۔ آج یورپ کی لائبریریوں میں وہ کتابیں اویلیبل ہیں اور یہ سارے لوگ مانتے ہیں۔ اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو بھی یہ معلوم ہو جائے گا کہ یورپ میں جو سائنسی انقلاب آیا ہے یہ انہی کتابوں کی مرہون ہے۔ پچھلے 800 سال تک دنیا کے ہر یونیورسٹی میں میڈیکل کے فیلڈ میں صرف ایک ہی بک پڑھائی کی جاتی رہی ہے اور وہ کتاب الطب ہے جو ابن سینا کی لکھی ہوئی ہے، جو ایک اسلامی اسکالر تھے۔
یہ وہی قوم ہے جس نے سب سے پہلے تاریخ میں باضابطہ مکتب بنائے، باضابطہ مدرسے بنائے، باضابطہ اسکول بنائے، باضابطہ لیبارٹری بنائی، باضابطہ ریسرچ سینٹر بنائے۔ جس وقت مسلمانوں کو پڑھنے کا کوئی تصور نہیں تھا، جس وقت لوگوں کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، جس وقت لوگوں کو یہ سوچ نہیں تھی کہ کیسے ہم جی پی ایس بنائیں، اس وقت مسلمانوں نے کیمپس بنایا تھا، اس وقت مسلمانوں نے پانی سے چلنے والی آٹومیٹک گھڑی بنائی تھی۔ آپ اس کی اولاد ہیں، آپ اپنے کبھی تاریخ کو پڑھو، آپ کی تاریخ بڑی رنگین ہے۔ یہ وہی قرطبہ و بغداد ہے، یہ وہی قرطبہ و دمشق ہے جہاں کتابوں کے خزانے زمین سے اگنے لگے، جہاں شمع علم کی لو اتنی تیز تھی کہ یورپ کی صدیوں کا چھایا ہوا اندھیرا چھٹنے لگا تھا۔ یہ وہی مسلمان ہیں جنہوں نے حساب ریاضی اور میتھمیٹکس کی بنیاد رکھی، جنہوں نے جبر و مقابلہ ایجاد کیا، جنہوں نے جیومیٹری کی رموز کھولے، جنہوں نے فلکیات میں ستاروں کی راہیں ناپی، جنہوں نے طب اور میڈیکل کی دنیا میں جسم و جان اور بائیولوجی کی گتھیاں سلجھائی۔ یہ وہی مسلمان ہیں جنہوں نے علم الادویہ اور میڈیسن کی فیلڈ میں شفا کے در کھول دیے۔ ہاں ہاں، یہ وہی مسلمان ہیں جنہوں نے فلسفہ میں عقل کی بلندیوں کو چھو لیا۔ آپ بڑے عظیم مسلمان ہیں، آپ کی تاریخ بڑی انمول ہے۔ آج جسے دنیا الجبرا کہتی ہے، معلوم ہے وہ الخوارزمی کی دین ہے۔ آپ لوگ الجبرا پڑھتے ہوں گے، میٹرک والے بھی جانتے ہوں گے کہ جبرا کیا چیز ہے۔ آج دنیا جسے الجبرا کہتی ہے وہ الخوارزمی کی دین ہے۔ کتاب الجبر والمقابلہ انہوں نے لکھی ہے۔ طب کے ہر میدان میں ابن سینا کی مہک ہے۔ بینائی اور کیمروں کی دنیا، ایلیوژن کی دنیا، بینائی کی دنیا جس سے ہم دیکھتے ہیں، آنکھوں کی اسٹڈی کا دنیا۔ آپ کو پتا ہے یہ ابن الہیثم کی مرہون ہے۔ آپ ابن ہیثم کو پڑھیں، انہیں فادر آف آپٹکس کہا جاتا ہے۔ کیمیائی اور کیمسٹری میں، کیمیا اور کیمسٹری میں جابر ابن حیان، فلکیات اور اسٹرونومی میں البیرونی، اور طب میں ابن سینا، زبان و بیان میں سیبوئی، اور سیاست میں ماوردی کی چمک صاف دکھائی دیتی ہے۔ آپ کبھی تاریخ تو پڑھیں، ہم کبھی سیاست کے شہنشاہ ہوا کرتے تھے، دنیا سیاست ہم سے سیکھتی تھی۔ اور آج ہندوستان کا عالم یہ ہے کہ ہم پارلیمنٹ سے لے کر سڑکوں تک سیاست میں، قیادت میں، مقننہ میں، لا میکنگ میں، پالیسی میں، بجٹ میں، ہر جگہ ہم پیچھے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ ہمارے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، ہمارے خلاف نیریٹو چلا جا رہا ہے۔ دوستو، یہ نیریٹو کا دور ہے۔ آپ کتنے اچھے ہیں کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ میڈیا کے ذریعے جو آپ نیریٹو چلاتے ہیں وہی آپ کی حقیقت تسلیم کی جاتی ہے۔ آپ یہودیوں کو دیکھ لیں، دنیا کے سب سے بڑے جھوٹے اور مکار لوگ ہیں وہ، لیکن نیریٹو چلاتے ہیں کہ ہم سے بہتر کوئی نہیں، تو دنیا مان لیتی ہے۔ میں ہندوستان میں ہوتے ہوئے یہاں کی چیزیں بیان کرنا مناسب نہیں سمجھتا ہوں، لیکن آپ نیریٹو کی طاقت کو سمجھتے ہیں تو آپ ان کے نیریٹو کے شکار ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نیریٹو آپ طے کرتے اور دنیا آپ کے نیریٹو کو جواب دیتی۔ آپ یہ طے کرتے کہ میڈیا میں کیا چلے گا اور کیا نہیں چلے گا، اور دنیا اس کا جواب دیتی ہے۔ لیکن آج حالت یہ ہے کہ وہ نیریٹو چلاتے ہیں، وہ آپ کو آتنکواد کہتے ہیں اور آپ صفائی دے کے پھرتے ہیں۔ آپ صفائی دے کہ ہم آتنکوادی نہیں ہیں، تو بھائی نہیں ہو تو صفائی کیوں دے ہو؟ پھنس گئے۔ یہ ہوتی ہے نیریٹو کی طاقت۔ جب ہم نیریٹو چلاتے ہیں تو آپ کا بولنا بھی آپ کو پھنساتا ہے، آپ کا چپ رہنا بھی پھنساتا ہے، اور نیریٹو کی طاقت بڑی طاقت ہوتی ہے۔ تو آپ سوچئے، غور و فکر کیجئے، آج خود اسی وقت ہندوستان میں ہزاروں جلسے ہو رہے ہوتے ہیں، تو یہ جلسے سننے کا وقت نہیں ہے، یہ سوچنے کا وقت ہے، یہ سمجھنے کا وقت ہے۔ بلکہ اب ہمیں سوچ پروگرام رکھنا چاہیے۔ پروگرام کا پورا نام ہی سوچ پروگرام رکھنا چاہیے۔ یہ بیٹھ کر مل کر سوچنے کا کام ہے۔ ہمارے اسلاف یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے علم کے افق پر سورج اگائے۔ یہ گوارواں تھا جو مکہ کی وادی سے نکلا اور اندلس کے محلوں، بغداد کی گلیوں، نیشاپور کے بازاروں، دمشق کے مدرسوں، قاہرہ کی لائبریریوں اور سمرقند و بخارا کے چوپالوں تک علم کا سمندر بن کر پھیل گیا، علم کا پیغمبر بن کر پھیل گیا۔ یورپ جس وقت اندھیروں میں گم تھا، جہاں سلیب کی آڑ میں ظلم بولا کرتا تھا، جہاں جھوٹ، جہاں سچ بولنا گناہ اور تحقیق اور ریسرچ بدعت سمجھی جاتی تھی، اس وقت اسلام کا علم روشن تھا، اسلامی دماغ روشن تھا، اسلامی دماغ بیدار تھے، اور مسلمان اس دھرتی کے اندر، اس تاریخ کے اندر خالد ابن ولید کی تلوار، طارق ابن زیاد، موسیٰ بن نصیر کی ہمت، امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام رازی، امام ترمذی، امام طبرانی، امام مالک اور امام بخاری، امام مسلم، ان تمام اماموں کے قلم سے اور حضرت امام رازی اور حضرت امام غزالی کے فلسفے سے دنیا کو منور کر رہے تھے۔
تو یہ وہ وقت تھا اور آج یہ وقت ہے. آسمان نے ہم کو عرش فرش پہ اتار دیا ہے، لیکن کیوں؟ اس کا علاج ہمیں ڈھونڈنا ہے. آج اسی کیوں کا جواب ڈھونڈنے کے لیے ہم یہاں اکٹھا ہوئے ہیں. اور اگر آپ نے یہ جواب آج ڈھونڈ لیا، دیکھیے دنیا میں جب کوئی پرابلم ہوتی ہے، چونکہ میں نے بتایا نہیں لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میں دنیا کی سب سے بڑی کمپنی کا ایک ورکر ہوں. میں دنیا کی بہت بڑی کمپنی میں کام بھی کرتا ہوں ایز اے عربک لینگویج ایکسپرٹ، ایز اے انگلش لینگویج ایکسپرٹ اور ایز اے فراڈ انویسٹیگیٹر. میں مدرسے کا پڑھا ہوا، میں نے کبھی کوئی اسکول نہیں پڑھی، لیکن مجھے یاد نہیں رہتا کہ مہینوں میں ہم نے کب ہندی بولی. ہماری پوری گفتگو انگلش میں ہوتی ہے. کارپوریٹ کلچر کو آپ جانتے ہیں. تو ایک مدرسے کا ادنا طالب علم جب یہ سب کچھ کر سکتا ہے صرف ایک پوزیٹیو سوچ کی بنیاد پر، تو آپ میں سے ہر بچہ یہ پوٹینشیل رکھتا ہے. آپ میں سے ہر کے اندر یہ پوٹینشیل موجود ہے. آپ چاہیں تو یہ تبدیلی لا سکتے ہیں. آج جو نئی ٹیکنالوجیز آ رہی ہے، ایمرجنس ٹیکنالوجی، اس میں بڑی تیزی سے تبدیلی آ رہی ہے. جو نن ٹیک بیک گراؤنڈ کے ہیں وہ ڈیولپر بن رہے ہیں. آج آپ کو ڈیولپر بننے کے لیے، بہت بڑا سافٹ ویئر انجینئر ہونے کے لیے آپ کو پائتھن C++ پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کو پائلٹ پروگرام آج آ رہے ہیں. آپ صرف اپنے زبان کی بنیاد پہ کمانڈ لکھ کر کے بڑے بڑے سافٹ ویئر بنا سکتے ہیں. میں چاہوں گا کہ آپ لوگ اپنی فکر کو بدلیں اور اپنے بچوں کو چھوٹی عمر سے کوڈنگ سکھائیں، C++ سکھائیں، پائتھن سکھائیں. میں نے خود دیکھا ہے، میں نے 6 مہینے پہلے یہ ضرورت محسوس کی کہ مجھے پائتھن سیکھنا چاہیے، میں نے C++ سیکھنا چاہیے. بلا کسی مدد کے آج میں C++ میں اور پائتھن میں بہترین پروگرامنگ لینگویج لکھ سکتا ہوں. اور پھر میں نے یہ محسوس کیا کہ یہ صرف خوف کا ماحول ہے. ہمیں لگتا ہے پتہ نہیں یہ کس کے رہتی چیز ہے C++، لیکن یقین مانو یہ الف ب ت سے کم نہیں ہے. اس کی ویلیو صرف ABCD کی طرح ہے. چونکہ ہم اس سے دور ہوتے ہیں اس لیے ہمیں لگتا، اور آنے والی جو زندگی ہے، آنے والا جو فیوچر ہے وہ ٹیکنالوجی کا فیوچر ہے. کل کچھ ہی دنوں کے اندر آپ سے کوئی مسئلہ مسائل میں پوچھنے نہیں آئے گا. علماء کے لیے بھی سوچنے کی بات ہے. گیٹ اپ میں جو سب سے بڑی لائبریری ہے چیٹ GPT کی اور AI کی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی، تو گیٹ اپ کی لائبریری میں جتنا زیادہ آپ کا میٹیریل ہوگا جواب اسی طریقے سے سلیکٹ ہو کر آتا ہے. تو اگر آپ کا مفتی ٹیک ماہر نہیں ہوگا، اگر اس کو AI نہیں آئے گی، تو گیٹ اپ میں اسلامی فقہ کو فیڈ نہیں کرے گا، تو انسان چونکہ ٹیک کا محتاج ہو جائے گا، وہ ٹیک سے مسائل پوچھنے لگے گا. پھر وہ ٹیک جیسا اسے بتائے گا وہ ایسا عمل کرے گا، اور پتہ چلا کہ وہ ٹیک اسے جنت کے بجائے جہنم میں لے جا رہا ہے. تو علماء کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ ٹیک میں آئے. مدرسوں میں بھی تعلیمی ٹیکنیکل تعلیم ہو. اور یہ کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے. میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتاتا ہوں کہ جب میں نیٹ ایلیجیبلٹی ٹیسٹ کی تیاری کر رہا تھا، جب میں PhD کے لیے نیٹ کی تیاری کر رہا تھا JRF کے لیے، تو اس میں ایک سبجیکٹ ہے انڈین لاجک. مجھے یہ لگ رہا تھا کہ انڈین لاجک تو ہم نے پڑھا نہیں، اسے چھوڑ دوں گا. میں اپنے سبجیکٹ میں عربی میں اچھا کر لوں گا، باقی ڈیٹا انٹرپریٹیشن یا دیگر چیزیں دیکھ لوں گا، لیکن انڈین لاجک لگتا ہے کچھ نیا ہے. پھر میں نے سوچا دیکھ لیتا ہوں کیا. جب میں نے انڈین لاجک کو دیکھا تو میں نے دیکھا یہ تو آدھے گھنٹے کا کورس ہے. اور یہ انڈین لاجک کوئی اور چیز نہیں ہے، یہ وہی ہے جو ہم نے مدرسہ میں درس نظامی میں، قطبی میں، میر قطبی میں اور مرقات میں ہم نے منطق پڑھی ہے. یہ منطق جو ہم پڑھتے ہیں وہ مشرقی ہے. اسی طریقے سے ایک انڈین منطق ہے جس کو انڈین لاجک کہتے ہیں. تو صرف نہ جاننے کی وجہ سے بہت ساری چیزیں ہمیں اسکپ کر دیتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ پتہ نہیں وہ کیسی چیز ہے، لیکن دراصل چیزیں ایسی ہوتی نہیں ہیں. جب آپ اس میں گھسیں گے تو وہ بہت ہلکی ہوتی ہے. حضرات محترم، جو اس دنیا کے اندر انقلاب آیا ہے، یہ سب اعجاز، یہ سارا معجزہ تھا اقرا کا. یہ برکت تھی نبی امّی کی، جنہوں نے صحابہ اکرام کی ایسی تربیت کی، جنہوں نے بہت جلد ہی پوری دنیا کے ہر گوشے میں علم و قلم سے انقلاب برپا کر دیا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے تعلیم کے ذریعے، تعلیم و تربیت کے ذریعے، اخلاق کریمانہ کے ذریعے عرب کے پتھر دل انسانوں کو، پتھریلی سرزمین کے پتھر دل انسانوں کو اپنے اخلاق کریمانہ سے، اپنے تعلیم و تربیت کی پاور سے ایسا بدلا کہ عرب کے وہی بدو قوم جو نہایت اڈھل ٹائپ پہ ہوا کرتے تھے، جو کسی بات پہ اڑ جاتے تھے تو داغ کی طرح بیٹھ جاتے تھے، وہ یس کر دیے تو یس، نہ کر دیے تو نہ. چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے 40 سال تک لڑتے تھے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس عرب کی پتھریلی سرزمین کے پتھر دل انسانوں کو کچھ یوں موت کیا کہ عرب کے وہی لوگ جو پہلے باطل پہ سخت تھے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی اس سختی کو بدلا نہیں، ان کی اس طبیعت کو بدلا نہیں، ان کی اس نیچر کو بدلا نہیں، بلکہ انہیں شفٹ کر دیا جہل سے نور کی طرف، باطل سے حق کی طرف،
जहालत से गुमराही, जहालत और गुमराही से हिदायत की तरफ। और फिर वो दिन आया कि जो कौम बातिल पर होते हुए इतनी सख्त थी, जब उन्हें हक का मेयार नसीब हो गया तो फिर उनके तसल्लुक और सख्ती का वो आलम हो गया कि पहाड़ भी उनके सामने आ जाता तो वो हिलने वाले नहीं थे। तो ये इसलिए हो पाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इल्म के जरिए, दूरअंदेशी के जरिए उनके नेचर का सही इस्तेमाल किया। आप में से जो लोग सख्त हैं, आप में से जो लोग को गुस्सा आता है, तो आप अपने उस नेगेटिविटी को पॉजिटिव में बदलिए, अपने गुस्से को अपने जज्बात में बदलिए, आप अपनी सख्ती को अपने सवालात में बदलिए और उन लोगों के राह में सवालात खड़े कीजिए जो आपको बेवकूफ बनाकर आपके वोट को ले जाते हैं, लेकिन आपके गांव में, आपके मोहल्ले में न ढंग का कोई स्कूल खोलते हैं, न ढंग का कोई तालीमी प्लान बनाते हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि आप अपने नेचर को बदलिए, आप मत बदलिए, क्योंकि कभी कभी हम आप ऑफिस में कहते हैं कि योर वीकनेस इज योर स्ट्रेंथ, कि कभी कभी आपकी कमजोरी आपकी ताकत बन जाती है। आप कमजोर हैं, आपके पास कुछ नहीं है, तो ये आपकी ताकत यूं बनती है कि खोने को तो कुछ नहीं है, मैं लड़ लेता हूं, अगर जीत गया तो कामरान और हार गया तो खोने को यूं ही कुछ नहीं। तो इस तरीके से हम अपने नेगेटिविटी को, अपनी कमजोरी को ताकत बनाते हैं। आपके पास अगर कुछ नहीं है तो ईमान की ताकत को इस्तेमाल कीजिए और उनके राहों में खड़े हो जाइए कि आपको हम वोट उस वक्त देंगे जब आप हमारे इलाके में तालीमी इनकलाब बर्पा करेंगे, तालीमी मंसूबा लाएंगे, कोई स्कूल खोलेंगे, कोई कॉलेज खोलेंगे, कोई एजुकेशनल कंसल्टेंसी खोलेंगे, तब हम आपको वोट देंगे। तो आप अपनी सख्ती को और अपनी ताकत को, अपने गुस्से को, अपनी जहालत को इस्तेमाल कीजिए, मगर जहालत के लिए नहीं बल्कि इल्म के लिए, नेगेटिविटी वे में नहीं बल्कि पॉजिटिविटी में। आपको बहुत ज्यादा बदलने की जरूरत नहीं है, बल्कि शिफ्ट होने की जरूरत है, थोड़ी सी तब्दीली लाने की जरूरत है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इनकलाब आएगा और इनकलाब इसी धरती से ही आएगा। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम। मिसाल एक्चुअली पढ़े लिखों के साथ यही मसला होता है, जब हम वो एक कोई बात करते हैं तो हजारों इन्फॉर्मेशन मेरे सामने झांकने लगता है और लगता है कि सब आपको सुना दें, लेकिन इस मुख्तसर मुद्दत में क्या क्या सुनाया जा सकता है। आप ये समझ लीजिए कि इल्म की ताकत और जो इस्लामी मैसेज है वो कितना पावरफुल और स्ट्रांग होता है। हजरत हुदैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सॉरी हजरत इकरमा बिन अबी जहल, जो इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन, हजरत इकरमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कौन है? इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन अबू जहल के बेटे। जब फतह मक्का के बाद अल्लाह के रसूल ने, आप तो रहमो करम के पैकर हैं, बहुत सारे लोगों को बख्श दिया, बड़े बड़े दुश्मनों को भी बख्श दिया, लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने मुसलमानों को बड़ी तकलीफ दी थी। अबू जहल का नाम तो मशहूर है, तो बेटे पे भी असर था, तो इनको भी अमान नहीं मिली थी, लेकिन इनकी बीवी मुसलमान हो गई। उनकी बीवी हुजूर के बारगाह में पहुंची और कहा कि या रसूल अल्लाह, मेरे शौहर आपके डर से भागा भागा फिर रहे हैं, अभी यमन की तरफ जा रहे हैं, आप उन्हें अमान दे दीजिए। अल्लाह के रसूल को रहम दिल तेरी रहमतुल लिल आलमीन है, कोई मामूली बात नहीं है। और जब इस्लाम की एक बेटी सदा लगा रही है तो रद्द कैसे हो? लोग कहते हैं कि इस्लाम ने औरतों को क्या मकाम दिया। देख रहे हैं एक ऐसा शौहर जिसने हर वो कोशिश की जिससे मुसलमानों को तकलीफ पहुंचे, हर वो कोशिश की जिससे इस्लाम के राह में रोड़े अटकाए, जिसने जी भर कर अल्लाह के रसूल की गुस्ताखियां की, लेकिन एक बेटी की बात आई तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि जा, मैंने तेरे शौहर को अमान दे दिया। उनकी अहलिया जाती है, खोज के ढूंढ के अपने शौहर हज़रत इकरमा को हुजूर की बारगाह में लाते हैं। इकरमा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने सुना है, मैं इस लायक तो नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि आपने मेरे लिए अमान दे रखी है, मेरी बीवी ऐसा कहती है। आपने फरमाया कि हाँ, मैंने तुम्हें अमान दे रखी है, जाओ, तुझ पर कोई मुआखजा नहीं होगा। इस लफ्ज में वो तासीर थी कि हजरत इकरमा जमीन पे गिरे, कलमा पढ़कर दायरे इस्लाम में दाखिल हुए और फिर फरमाया कि जितनी दौलत मैंने इस्लाम की राह में रुकावट के लिए खर्चा की है उसका डबल इस्लाम की राह में खर्चा करूंगा। जितनी लड़ाइयां मैंने इस्लाम को रोकने के लिए की है उसका डबल इस्लाम की राह में लड़ूंगा। और फिर तारीख में देखा कि एक जंग में हजरत इकरमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लड़ते लड़ते घोड़े से उतर पड़े। कमांडर थे हजरत खालिद इब्न वलीद। हजरत खालिद इब्न वलीद ने कहा कि इकरमा आप ऐसा न करें, नुकसान हो सकता है। तो उस वक्त आपने एक तारीखी जुमला फरमाया था, आपने फरमाया था कुन्तु उक़ातिलु फिल जाहिलिया,
من اجل اللات والعزى افلا اقاتل اليوم من اجل اللہ، کہ میں زمانے جاہلیت میں پتھروں کے لیے لڑتا تھا، لات و منات اور حبل کے لیے لڑتا تھا، آج میں جب خالق لات و منات پر ایمان لاتا ہوں، جب آج میں ان پتھروں کے خالق پر ایمان لے آیا ہوں، تو میں کس بات سے ڈروں؟ اما النصر اما الشہادہ، یا تو فتح نصیب ہوگی یا اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ یہ طاقت تھی، یہ ایمان تھا، یہ جذبہ تھا، تبھی 313 ہو کر ہزاروں پہ کافی تھے۔ وہ 313 تھے تو اللہ رستہ تک کا زمانہ، آج ہزاروں اور کرتے ہیں غلامی۔ آپ کو پتا ہے حضرت عکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جنگ یرموک میں ہوئی، جو 15 ہجری کو لڑی گئی تھی۔ یہ واقعہ بھی بڑا عجیب و غریب ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اس جنگ یرموک میں جو جورڈن میں لڑی گئی تھی، اس میں بہت سارے صحابہ زخمی ہوئے تھے، اس میں کئی صحابہ شدید زخمی ہوئے تھے۔ اسی میں حضرت حارث ابن ہشام صحابی رسول، حضرت حارث ابن ہشام، حضرت عکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان 3 صحابیوں کا واقعہ ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ سارے لوگ پیاس کی شدت سے زخموں سے چور پورا جسم ٹوٹا ہوا تھا اور یہ لوگ زمین پہ گرے ہوئے تھے۔ ان کے بھائی حضرت حذیفہ عدوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت ہشام اور حضرت عکرمہ کے چچیرا بھائی ہیں، ان کو خیال ہوا کہ سننے میں آ رہا ہے کہ بہت سے صحابی زخمی ہو گئے ہیں، تو یہ خیمے سے نکلے، پانی کا مشکیزہ نکلیا اور اپنے بھائی کی تلاش میں نکل گئے کہ اگر انہیں پیاس لگی ہوگی تو میں پانی پیش کر دوں گا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان کی ملاقات حضرت حارث ابن ہشام سے ہوئی۔ حضرت حارث ابن ہشام زمین پہ گرے ہوئے ہیں، پورا جسم زخموں سے چھلنی ہے، کئی تیر پورے جسم میں پیوست ہیں، کرا رہے ہیں، العطش العطش کی صدائیں لگا رہے ہیں کہ مجھے پانی دو، مجھے پانی دو۔ حضرت عدوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی پیش کرتے ہیں۔ اسی وقت حضرت حارث ابن ہشام کے کان میں کراہنے کی آواز آتی ہے۔ وہ کسی طریقے سے پلٹ کر دیکھتے ہیں تو ایک صحابی نظر آتے ہیں، وہ حضرت عکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ پیاس سے تڑپ رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں، اشارتاً کہتے ہیں کہ اے عدوی، یہ پانی میرے بھائی کو دے دو۔ وہ صحابی پانی لے کر حضرت عکرمہ کے پاس پہنچے۔ جب حضرت عکرمہ نے پانی کو لیا، ابھی منہ میں پانی لگانے ہی والے تھے کہ ان کے کان میں ایک آواز آتی ہے، العطش العطش۔ پلٹ کر دیکھتے ہیں تو حضرت عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیاس سے تڑپ رہے ہیں۔ حضرت عکرمہ فرماتے ہیں کہ یہ پانی میرے بھائی کو دے دو۔ جب پانی حضرت عیاش کے پاس پہنچا، ابھی وہ پانی پی ہی نہیں پائے تھے کہ ان کی روح اب سے ان سر سے پرواز کر جاتی ہے اور وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں۔ حضرت حذیفہ عدوی پلٹتے ہیں، حضرت عکرمہ کے پاس پہنچتے ہیں، اتنے میں حضرت عکرمہ کی بھی جان نکل چکی ہوتی ہے۔ پھر وہ حضرت حارث ابن ہشام کے پاس پلٹتے ہیں، یہ بھی اللہ کی راہ میں شہید ہو چکے ہوتے ہیں۔ یہ تھا ایثار کا جذبہ، اور پتہ ہی تعلیم کہاں سے ملی تھی؟ یہ تعلیم اور یہ سبق انہیں جاگلی کے عالم میں وہ کیا سبق تھا جو انہیں یاد دلا رہا تھا؟ ایک جملہ ہے، چھوٹا سا جملہ ہے، حدیث کا ٹکڑا ہے، بڑا پاورفل ٹکڑا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، احب لغیرک ما تحب لنفسک، کہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ آپ کو شاید اس چھوٹے سے جملے کی اہمیت کا اندازہ نہ ہو، اگر اس چھوٹے سے جملے پہ، اس کی بلاغت پہ اگر تقریر کی جائے تو راتیں ختم ہو سکتی ہیں۔ اسی لیے حضور کو جوامع الکلم کہا گیا، یعنی آپ اپنی چھوٹی سی بات میں ایسی بات کہہ دیتے تھے جس کی تفسیر میں، جس کی تعبیر میں سالوں لکھی جا سکتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ آپ سوچ کے دیکھیں کہ اگر آپ کے لیے آپ وہ پسند کریں کہ مجھے اچھا لگے، مجھے سکون ملے، میں پڑھوں، مجھے کوئی تکلیف نہ دے، اور اگر آپ کی یہی شعور، آپ کا یہی جذبہ اپنے بھائی کے لیے ہو، اگر آپ اس رول کو پوری دنیا پہ اپلائی کریں تو آپ مان کے دیکھو کہ کیا اس دنیا میں کہیں جنگ ہو سکتی ہے، کیا کہیں کوئی لڑائی ہو سکتی ہے کہ آپ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو۔ یہی میسج تھا جو حضرت عکرمہ کو یاد آ گیا، یہی وہ میسج تھا جو حضرت حذیفہ کو یاد آ گیا، یہی میسج تھا جو حضرت حارث
ابن ہشام کو یاد آ گیا اور انہوں نے جاگنے کے عالم میں بھی اس سنت کو زندہ کیا اور وہ انہوں نے موت کا گلا لگانا پسند کیا لیکن اس حدیث سے پہلو تہی نہیں کی، اس سنت کو زندہ کیا اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جس نے ایک حدیث کو زندہ کی اسے 100 شہیدوں کا ثواب دیا جاتا ہے۔ حضرات محترم، میری تقریر کا ایک تہائی کا ایک کونا بھی ابھی کور نہیں ہوا ہے۔ آپ علماء سے محبت کریں، علم کی اہمیت کو سمجھیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ میں فاتح خیبر بن کر آیا ہوں، میں فاتح مدینہ بن کر آیا ہوں، بلکہ اللہ کے رسول نے اگر کسی چیز کے بارے میں کہا کہ میں کچھ ہوں تو فرمایا انما انا بعثت معلما، کہ میں معلم بن کر آیا ہوں۔ معلم کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ میں آپ کو تاریخ کی روشنی میں، تجربات کی روشنی میں بتاتا لیکن وقت بہت کم ہے۔ آپ یہ مان کے چلو کہ علم کی بڑی اہمیت ہے، علم کی بڑی فضیلت ہے، عابدوں پہ فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من سلک طریقا یطلب فیہ علما سہل اللہ له طریقا من طرق الجنہ وإن الملائکة لتضع أجنحتها رضا لطالب علم وإن العالم يدعو له من في السماوات ومن في الأرض والحوت في جوف الماء وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وإنما العلماء ورثة الأنبياء والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم فمن حده فحده حدا وافرا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ طالب علم کی بڑی اہمیت ہے کہ جب طالب علم راہ چلتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ دنیاوی کارپیٹ نہیں، اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے۔ طالب علم ہمیشہ اللہ کی نگرانی میں ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ فرشتوں تم ان کے لیے ریڈ کارپٹ نہیں اپنے پروں کو بچھا دو۔ فرشتوں کے پروں کی اہمیت کیا ہوتی ہے وہ آپ کو قیامت میں نظر آئے گی کہ جس کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی زمین پر آ جائے تو اس کی خوبصورتی سے سارے لوگ بے ہوش ہو جائیں۔ وہ فرشتے اپنے نرم و نازک پر کو طالب علم کے لیے بچھاتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ کائنات کی ہر چیز اس کے لیے دعا کرتی ہے، سمندر کی مچھلیاں ان کے لیے دعا کرتی ہیں۔ اور عالم کی فضیلت یہ ہے کہ ایک عالم ایک عابد پر ایسے ہی فضیلت رکھتا ہے جیسے 14ویں کا چاند 14ویں کے رات پر تمام ستاروں پہ فضیلت رکھتا ہے۔ اور علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، انبیاء کے انہیریٹنس، انبیاء کے وارث کوئی درہم و دینار کے نہیں بلکہ علم کے وارث ہوتے ہیں۔ اس سے علم کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس لیے آپ علم کی محبت کرنے والے بنے، علماء کی محبت بدلنے والے بنے۔ اگر آپ نے ایسا کر لیا، اگر آپ نے علماء سے محبت کر لی، یقیناً انقلاب آئے گا۔ اللہ نے جب فرمایا نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون، آخری بات کہہ کے گزر رہا ہوں۔ جب اللہ نے فرمایا نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون کہ میں نے اس کتاب کو نازل کیا، میں ہی اس کا محافظ ہوں، تو ہر محافظ اس کی حفاظت کے لیے کچھ تدبیریں کرتا ہے، کچھ لوگوں کو چنتا ہے۔ آپ کسی ملک کو مثال میں لے سکتے ہیں، کسی حکومت کو مثال میں لے سکتے ہیں۔ جب کوئی بادشاہ ہوتا ہے اپنی سرحد کی حفاظت کے لیے لوگوں کو چنتا ہے، کسی کو بارڈر پہ رکھتا ہے، کسی کو خفیہ وبھاگ میں رکھتا ہے، کسی کو پولیس میں رکھتا ہے، کسی کو فوج میں رکھتا ہے، کسی کو مشیر کار میں رکھتا ہے، الگ الگ ریئر میں الگ الگ لوگوں کا انتخاب فرماتا ہے۔ اللہ نے اسی کلچر کو، اسی نیچر کو، اسی طبیعت کا لحاظ رکھتے ہوئے، بلکہ اللہ تو خالق کائنات ہے، اس کی طبیعت، اس کی پسند کے آگے دنیا کی کیا کمال۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ وعدہ کیا کہ میں اس کتاب کا محافظ ہوں تو اس کے لیے بھی لوگوں کو چنا ہے۔ چنانچہ حافظ قرآن کو اس نے قرآن کے الفاظ کی حفاظت کے لیے چنا ہے، قاری قرآن کو قرآن کی تلاوت کے لیے چنا ہے، علماء کرام کو قرآن کے معانی کی حفاظت کے لیے چنا ہے، محدثین کرام کو قرآن کی تفسیر کے لیے چنا ہے، مفسرین قرآن کو قرآن کی تفسیر کے لیے چنا ہے، مجتہدین کرام کو قرآن سے اخذ علم کے لیے چنا ہے۔ یوں اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے رکھا ہے۔ تو جو حافظ قرآن ہے، جو عالم دین ہے، جو قاری قرآن ہے، وہ معمولی لوگ نہیں ہیں۔ میں نے شروع بھی کہا تھا اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ ان کی صحیح اہمیت کا اندازہ آپ کو قیامت میں ہی ہوگا، کیونکہ یہ عام لوگ نہیں، یہ اللہ کے چنندہ لوگ ہیں۔ اور اللہ نے اس کا بھی اعلان کر دیا ہے، اللہ نے فرمایا کہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، کہ جب ہم اس کتاب کا وارث کسی کو بناتے ہیں، جب ہم اس کتاب کا انہیریٹنس کسی کو بناتے ہیں تو ہم اپنے بندوں میں سے چنتے ہیں
तो ये आलिम कोई मामूली लोग नहीं, ये हाफिज कोई मामूली लोग नहीं होते हैं, ये अल्लाह के चुनिंदा लोग होते हैं। और जो अल्लाह के चुनिंदा लोग होते हैं उसकी अहमियत के लिए सिर्फ एक लफ्ज़ ही काफी है कि वो अल्लाह का चुनिंदा है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खूब की सैर चमन, फूल चुनी शाद रहे, बाग बाग जाता हूँ मैं, गुलशन पूरा आबाद रहे। उठ के अब बज़्म जहां का और ही अंदाज है, उठ के अब बज़्म जहां का और ही अंदाज है। मुसलमानों उठो और पूरे कारवा को बदल दो, इनकलाब पैदा करो। इनकलाब जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह।